مسلم کانفرنس کو کیسے نظر لگی؟ Uh, پاکستان فوج میں 7 کشمیری جرنلز ہیں۔ نو 9 اب نو اب 9 ہو گئے۔ آدھے سے زیادہ جنگ کا فیصلہ سازی کشمیری جرنیل کے ہاتھوں میں تھی۔ 10 کور کمانڈر وہ شاہد امتیاز صاحب جو سارا ناردرن ایریاز اور آزاد کشمیر جن کی کمانڈ میں آتا ہے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس آزاد کشمیر سے، جنرل گدیزی سیال کوٹ کے اٹیکنگ کور وہ آزاد کشمیر سے۔ سیاست میں رونا نہیں چاہیے کہ یہ فیئر ہے اور انفیئر ہے، سب کچھ فیئر ہی ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کو ریزسٹ کیا ہے، ایوب خان کو ریزسٹ کیا ہے، جنرل ضیاء الحق کی نظام کو ریزسٹ کیا ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ 3 روپے یونٹ واز بیانڈ اینی باڈیز امیجنیشن کہ سردار سکندر حیات خان صاحب آخری وقت میں وہ مسلم کانفرنس میں آئے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس ڈائلاگ کے اندر جموں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوگا۔ پاکستان کی حکومت سے یا پاکستان کے فیصلہ سازوں سے کسی اختلاف رائے کے باعث ہم اس حالات تک پہنچے۔ غازی ملت کا خاندان ہے، کریلوی خاندان تھا، چودھری نور حسین صاحب کی فیملی تھی اور یا مجاہد اول کی فیملی۔ تو اس چنگیزی میں کسی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی کہ کیا کمپرومائز ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہم ساؤتھ پنجاب نہیں ہیں، ہم بلوچستان نہیں ہیں کہ یہاں پہ مظاہرے رہتے ہیں۔ اب ہم حکومت بنائیں گے، تو یہ خوشخبری انہیں کس طرف سے ملی اور کس نے دی؟ آپ کے والد صدارتی کے احمد خان 2 مرتبہ وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے۔ آپ کے دادا محترم جناب محترم سردار عبدالقیوم صاحب صدر ریاست بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے۔ مسلم کانفرنس کے پاس 2 تائی اکثریت تھی آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر۔ اب آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر مسلم کانفرنس کے پاس صرف ایک نشست ہے۔ یہ مسلم کانفرنس کو کیسے نظر لگی؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن بہت زیادہ کامن بھی ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں قائم ہوئی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی قائم ہوئی، چونکہ جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہو پھر وہ پورا زور زبردستی۔ سیاست میں رونا نہیں چاہیے کہ یہ فیئر ہے اور انفیئر ہے، سب کچھ فیئر ہی ہوتا ہے پالیٹکس میں۔ پاکستان کی حکومت سے یا پاکستان کے فیصلہ سازوں سے کسی اختلاف رائے کے باعث ہم اس حالات تک پہنچے۔ مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر مسلم کانفرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ادر وے راؤنڈ کوئی میئرز لینے ہوں تو پھر مسلم کانفرنس کو تھوڑا سا پش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ مسلم کانفرنس کو کمزور اس بنیاد پہ کیا گیا، تو جو مسلم کانفرنس کی دیگر سیاسی قیادت تھی انہوں نے پھر کیوں کمپرومائز کیا؟ فاروق اعظم لے لیں، شاہ غلام قادر لے لیں، تو پھر انہوں نے کیوں کمپرومائز کیا؟ تو پاور پالیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ رتھلیس ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اب ہمارے درمیان صرف چنگیزی رہ گئی ہے، وہ دین تو نکل گیا۔ تو اس چنگیزی میں کسی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی کہ کیا کمپرومائز ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ایک پاور سٹرگل ہوتی ہے اور جائز طور پہ ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں پاور سٹرگلز ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اس میں کسی کے ساتھ۔ حالیہ آپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان فوج میں 7 کشمیری جرنلز ہیں۔ نو 9 اب نو اب 9 ہو گئے۔ تو آپ کا یہ کہنے کا کیا مقصد تھا اور آپ یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ پاکستان آرمی ایک واحد آرمی ہے دنیا کی جنہوں نے کشمیریوں کو یہ سٹیٹس دیا، ان کو انکلوڈ کیا۔ 2% ہیں ہم پاپولیشن میں ویز پاکستان، 10% ہمارا کوٹا ہے کشمیریوں کا، اس میں 9 جنرلز ہیں۔ آپ آپریشن بنیان مرسوس کو دیکھیں، یعنی کتنے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی قوم کشمیریوں پہ اس قدر اعتماد کرتی ہے کہ اس وقت جتنا یہ جنگ لڑے گی اس میں سے 60-70% کشمیری جنرلز کی۔ یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، میں اپنا اعزاز بتا رہا ہوں۔ 10 کور کمانڈر وہ شاہد امتیاز صاحب جو سارا ناردرن ایریاز اور آزاد کشمیر جن کی کمانڈ میں آتا ہے، جنرل امتیاز کیلانی ناردرن ایریاز ایف سی این اے کے کمانڈر وہ بھی آزاد کشمیر سے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس آزاد کشمیر سے، جنرل گدیزی سیال کوٹ کے اٹیکنگ کور وہ آزاد کشمیر سے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ جنگ کا فیصلہ سازی کشمیری جرنیل کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ یعنی 10 کور کمانڈر جو ہے اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کور ان پاکستان آرمی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے اور آئرلینڈ کے، انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہے، ویلز کے نہیں ہے۔ زمین کے اوپر اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں،
لوگوں کے دل موڑ دیتے ہیں، چیزوں کو آپ کے حق میں کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے حق میں چیزیں ہو رہی ہیں. حق میں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کے والد جانب محترم سے صدار عتیق صاحب نے حالیہ ایک ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو اپوزیشن کا چلا ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، ہم، اب ہم حکومت بنائیں گے. تو یہ خوشخبری انہیں کس طرف سے ملی اور کس نے دی؟ آزاد کشمیر میں یہ امپاسبل نہیں ہے. کانفرنس کوئی آرٹیفیشل قسم کا کام نہیں کرنا چاہتی. ہم آپ چاہتے ڈیفینیٹلی ہیں حکومت میں جائیں گے نیکسٹ کانفرنس جیسے کے اللہ لیے. پاک کو منظور ہو، ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم انشاءاللہ جائیں اس کی فیملی کو بالخصوص آزاد کشمیر میں مورسی سیاست کے حوالے سے بڑا تنقید کا نشانہ گے. بنایا گیا. جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا، جب صدار عتیق صاحب نے قدم رکھا، بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیٹے آزاد کشمیر اسمبلی تک پہنچ گئے ہیں، بلکہ اب بیٹوں سے بات آگے بانجی اور بھتیجوں تک جا پہنچی ہے. آزاد کشمیر میں ہم ساؤتھ پنجاب نہیں ہیں، ہم بلوچستان نہیں ہیں کہ یہاں پہ مظاہرے رہتے ہیں اور وہ لے کے آئیں گے سردار صاحب اور کھڑا کریں گے کہ یہ میرا جانشین آ گیا اور اگلے الیکشن میں اس کو ووٹ ابھی دینا. بیٹے آئے ہیں، چودھری مجید صاحب کے بیٹے آئے ہیں، چودھری یاسین صاحب کے بیٹے آئے ہیں، سردار سکندر یار صاحب کے بیٹے آئے ہیں، یو نیم اٹ. مجھے اب تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. 2 الیکشنز میں نے لڑے تھے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، میں ہار گیا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا. ہمارے گولز اور ہیں، ہمارے ٹارگیٹس اور ہیں، اور مجھے اس وراثت کے اوپر فخر ہے جو مجاہد اول چھوڑ کے گئے تھے، جس کو سردار عتیق صاحب نے لے کے آگے چلے. وہ نظریہ علاقے پاکستان کی وراثت ہے، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کی وراثت ہے کہ آزاد کشمیر کی پولیٹکس کچھ پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس میں غازی ملت کا خاندان ہے، ایک کریلوی خاندان تھا، چودھری نور حسین صاحب کی فیملی تھی، اور یا مجاہد اول کی فیملی تھی، جنہوں نے پولیٹکس کو کنٹینیو رکھا. ان پلرز کو قائم رہنا چاہیے. بڑے نام ہیں، وہ اچانک مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر چلے گئے. آپ کو زیادہ افسوس کن شخصیات کا ہوا جنہوں نے مسلم کانفرنس کو چھوڑی؟ سردار سیاب خالد صاحب کا، سردار خان بہادر خان صاحب تھے، کے بی صاحب تھے، وہ بھی اسی طرح کی ایک شخصیت تھی، ان کو مسلم کانفرنس میں رہنا چاہیے تھا. کے بی صاحب کی اور سیاب صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ دلائی جیل والے لوگ ہیں، یہ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں مسلم کانفرنس کے لیے. بھٹو صاحب کو ریزسٹ کیا ہے، ایوب خان کو ریزسٹ کیا ہے، جنرل ضیاء الحق کی نظام کو ریزسٹ کیا ہے. سردار سکندر یار صاحب نے اپنی زندگی میں ہی دوبارہ مسلم کانفرنس کو جوائن کر لیا، تو ان کی وفات کے بعد ان کی فیملی نے، ان کے بیٹوں نے، بھائیوں نے دوبارہ مسلم کانفرنس کو خیر بات کہہ دیا. مجھے سردار سکندر صاحب میں بہت انٹرسٹ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ جو مجاہد اول کے ساتھی ہیں ان کا آخری وقت مسلم کانفرنس میں ہو. کہ سردار سکندر حیات خان صاحب آخری وقت میں وہ مسلم کانفرنس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں عثمان کی وجہ سے آیا ہوں. ان کی بڑی بڑی اعلیٰ ظرفی تھی، یہ بات انہوں نے، یہ کریڈٹ انہوں نے مجھے دیا تھا. ان کے بیٹوں سے آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا؟ سردار فاروق سکندر سے سردار سردار فاروق ملاقات صاحب ہوئی؟ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی قیمتی انسان ہیں. ان کے اپنے فیصلے ہیں، ان سے گلہ شکوہ سیاست میں نہیں ہوتا. جماعت مسلم کے لیگ ساتھ نون کے الائنس ساتھ کر لیں، بھی آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے. میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی، وہ اپنے فیصلے، سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد نہیں، خود مختار نہیں. مجاہد اول کو ایک کوشچن پوری دنیا میں کیا جاتا تھا، گورے بھی پوچھتے تھے، واشنگٹن پوسٹ بھی پوچھتا تھا، ہاؤ آزاد از آزاد کشمیر؟ تو وہ کہتے تھے ڈیپینڈس آن دا پرسن سٹنگ آن دا ٹاپ. بھٹو صاحب پاکستان کے حکمران تھے اور الزام یہ تھا مجاہد اول کے اوپر کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے معاملات میں مداخلت کرتے. تو اٹ ڈیپینڈس آن دا پرسن سٹنگ آن دا ٹاپ. عوامی ایکشن کمیٹی کو اتنی پذیرائی ملنے کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی جماعتوں نے وہ کردار یا حکومتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے تھرو عوام کو ریلیف ملا. دیکھیں یہ چیزیں وقت آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیجیے. پریزیڈنٹ پیوٹن ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، یلو ریولوشن. یہ اس کا ایک ایکسپیرینس تھا، آزاد کشمیر میں تجربہ تھا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ مطالبات انہی کے ذریعے منظور کروائے گئے اور انہی کے ذریعے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریلیف ملا. آپ کی اور سیاسی جماعتیں کیوں نہیں لوگوں کو ریلیف دلا سکتی؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ 3 روپے یونٹ واز بیانڈ اینی باڈیز امیجنیشن کہ یہ ہو سکتا ہے. عوامی یہ ایکشن انشاءاللہ کمیٹی کر کی جائے گا. جدوجہد کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی جو عوامی خدمات ہیں آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید آمدہ الیکشن میں کوئی سرپرائز دے سکے؟ نہیں، سرپرائز کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو جس طرح مطالبات وہ کر رہے ہیں ان کو آنا چاہیے، ان کا باقاعدہ پارٹی رجسٹر کرے، الیکشن میں لڑیں، الیکشن میں اتریں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آپ مسئلہ کشمیر کو، تحریک آزادی کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ امریکن پریزیڈنٹ ہیں، وہ ریپیٹڈلی کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ کل اسحاق ڈار جو ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس ڈائلاگ کے اندر جموں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوگا. تھینک یو سو مچ. اچھا.